اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم فلسطین کی تاریخ کے بارے میں چند اہم نکات کو سمجھیں گے، نیز یہ بھی جانیں گے کہ فلسطین کی اسلامی دنیا میں کیا اہمیت ہے، یہ اصل میں کس کی ملکیت ہے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ فلسطین کا علاقہ قدیم مصر، بابل اور آشوری سلطنتوں کے زیر اقتدار رہا۔ 12ویں صدی قبل مسیح میں یہودی قوم یہاں آباد ہوئی اور تقریباً 1000 سال تک ان کی حکمرانی جاری رہی۔ فلسطین وہ ارض مقدسہ ہے جسے انبیاء کرام کے مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف تشریف لائے اور یہاں انبیاء کرام کی ارواح کی امامت کی۔ اس کے بعد بیت المقدس سے سفر معراج شروع کیا۔ آئیے فلسطین کی تاریخ پر چیدہ چیدہ نظر ڈالتے ہیں، جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آخر فلسطین کا تنازع کیا ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین براعظم ایشیا کے مغرب میں بحیرہ متوسط کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو آج کل مشرق وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان، جنوب میں مصر اور مغرب میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، جبکہ مغرب میں بحیرہ متوسط کا طویل ساحل ہے۔ فلسطین کا کل رقبہ غزہ سمیت 28,000 کلومیٹر ہے۔ اسرائیل نے اپنا دارالحکومت یافا میں بنایا ہے۔ یہاں خلیل پہاڑ کے دامن میں خلیل شہر آباد ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ مدفن ہیں۔ اس کے علاوہ قدس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ جبل طور ہے، جس میں بیت المقدس کا علاقہ شامل ہے۔ مسجد اقصیٰ اور کعبۃ الصغریٰ بھی اسی شہر کے دامن میں واقع ہیں۔ اس علاقے میں علیخہ نامی ایک شہر آباد ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ قدیم زمانے میں یہ سرزمین ارض کنعان کے نام سے جانی جاتی تھی، کیونکہ کنعانیوں نے 2500 قبل مسیح میں ہجرت کر کے اس علاقے میں سکونت اختیار کی تھی۔ کریتی قبائل نے 1200 قبل مسیح میں اس سرزمین پر حملہ کیا اور غزہ اور یفا کے درمیانی ساحلی علاقہ میں قیام کیا۔ کریتی اور کنعانی قبائل کی یکجا آبادی کے لحاظ سے اس پورے علاقے کا نام فلسطین پکارا جانے لگا۔ یروشلم دنیا کے سب سے پرانے شہروں کی لسٹ میں شامل ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صدیوں سے ایک کنفلکٹ ہے جو صدیوں سے سلجھنے کا نام نہیں لے رہا، اور وہ کنفلکٹ ہے مذہب۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک خطہ کسی ایک مذہب کو ریپریزنٹ کرتا ہے، جیسے کہ عیسائیوں کے لیے روم، ہندوؤں کے لیے بنارس اور سکھوں کے لیے امرتسر اور اسلام کے لیے مکہ مکرمہ۔ لیکن یروشلم ایک ایسا اکلوتا شہر ہے جہاں تین مذہب بیک وقت موجود ہیں۔ تقریباً 300 سال قبل مسیح میں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے اور شام سے ہوتے ہوئے سرزمین قدس کی طرف روانہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی کہ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور میدان سے الٹے پاؤں نہ پلٹ جانا کہ ہسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، کیونکہ وہ ان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے تھے جو کہ اس سرزمین پر رہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں۔ آپ اپنے پروردگار کے ساتھ مل کر جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔
بنی اسرائیل اس نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک اس میدان میں سرگرداں پھرتے رہے۔ وہ شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے لیکن پھر بھٹک جاتے تھے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ پرانی نسل کی جگہ نئی نسل نے لے لی، جس کی سربراہی یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے نئی نسل کو بیت المقدس میں داخل ہونے پر اکسایا۔ مقدس سرزمین میں داخل ہوتے وقت اریحا کے مقام پر وہاں کے مقامی لوگوں سے جھڑپ ہوئی اور ان کو شکست دینے کے بعد وہ لوگ بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ یوشع بن نون کی وفات کے بعد حضرت طالوت اور داؤد علیہ السلام نے 30 سال تک ان کی سربراہی کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ مقرر ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جنوب میں یہودا جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا، اور شمال میں اسرائیل۔ اس سرزمین پر یہودیوں کے لیے مقدس مقامات موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہودی اس سرزمین پر پورا قبضہ چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے مقدس مقامات میں سے سر فہرست دیوار گریہ ہے، جسے ویسٹرن وال بھی کہتے ہیں۔ یہودی اس دیوار کے ساتھ لگ کے گریہ زاری کرتے ہیں اور اپنے گناہ بخشواتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمان اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ قبلہ اول اور مسجد اقصیٰ کی وجہ سے مسلمان بھی روحانی اور جذباتی طور پر اس جگہ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جہاں مسلمان اور یہودی اس شہر کو مقدس سمجھتے ہیں، وہاں عیسائیوں کا خیال ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اسی جگہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اصل تنازع کی جگہ یروشلم کی 35 ایکڑ کی زمین ہے، جسے یہودی ٹیمپل ماؤنٹ اور مسلمان بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ جگہ دیکھنے میں ایک ریکٹینگل جیسی دکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول نے موجودہ شام اور فلسطین کی طرف ایک لشکر روانہ کیا، جو کہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ اس لشکر کے سپہ سالار اسامہ بن زید تھے، جنہوں نے کافی دور تک پیش قدمی کی اور اردن تک پہنچ گئے، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کے بیچ اختلافات ہو جانے کی وجہ سے یہ لشکر واپس بلا لیا گیا۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں بیت المقدس میں رہنے والوں اور خلیفہ دوم کے درمیان ایک معاہدہ قائم ہو گیا، جس کی وجہ سے بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت عمر نے وہاں کے شہریوں کے مطالبے پر حکم دیا کہ بیت المقدس میں کسی یہودی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں وہاں کے عیسائیوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ فلسطین پر مکمل قبضے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں سکونت پذیر ہو گئے۔ غیر عرب قبائل رفتہ رفتہ عربوں میں ضم ہوتے گئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہ خطہ عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ امیوں کے زمانے میں فلسطین دمشق کے تابع ہوا۔ اس زمانے کے باقی ماندہ آثار میں سے قبۃ الصغریٰ ہے، جسے عبد الملک بن مروان کے حکم پر 80 ہجری میں تعمیر کیا گیا۔ عباسی دور میں فلسطین عراق حکومت کے ماتحت رہا اور بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان ایک جنگ بھی اسی علاقے میں لڑی گئی، جس میں عباسیوں کو فتح ہوئی۔ فاطمیوں کی حکومت کے دوران یہ علاقہ مصر کا حصہ بنا، اگرچہ سلجوقی حکومت کا دائرہ ایشیا صغیر، شام اور فلسطین تک پھیلا ہوا تھا اور قدس پر ان کا قبضہ تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد فاطمیوں نے دوبارہ اپنا قبضہ بحال کر لیا۔ 1098 عیسوی میں یورپی پادریوں کے اکسانے پر عیسائی لشکر یورپ کے مختلف شہروں سے جمع ہو گئے اور فلسطین کی طرف چل پڑے، تاکہ اپنے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقدس مقامات کو مسلمانوں سے چھین لیں۔ عیسائیوں نے اپنے راستے میں آنے والے کئی مسلمان شہروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ چونکہ سلجوقیوں کے ساتھ جنگ کی وجہ سے فاطمیوں کی طاقت میں کئی گنا کمی آ گئی تھی، اسی وجہ سے وہ عیسائیوں کا مقابلہ نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں 1099 میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔
بالآخر 1291 عیسوی میں مسلمانوں کی کامیابی کے ساتھ صلیبی جنگیں اپنے اختتام کو پہنچی۔ صلیبی جنگوں کے خاتمے سے 10 صدی ہجری کی ابتدا تک ملک مصری سلطنت کا حصہ تھا۔ 1518 میں جب عثمانی ترکوں نے مصر پر قبضہ کیا تو فلسطین بھی عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا اور تقریباً 400 سال تک یہ علاقہ عثمانی سلطنت کا ایک غیر اہم حصہ شمار ہوتا رہا۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں نپولین نے اس علاقے پر حملہ کیا۔ رفتہ رفتہ فلسطین پر سے عثمانی کنٹرول کم ہوتا چلا گیا اور سلطان کی جانب سے منسوب مصری حاکموں نے فلسطین کا نظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ موجودہ دور میں یہودیوں کے فلسطین پر حملے کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا۔ 1880 میں پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس میں یہودیوں نے فلسطین پر حملہ کیا اور اس مرحلے میں 50,000 یہودی فلسطین میں منتقل ہوئے۔ 1919 میں فلسطین میں یہودیوں کی آمد کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس میں ان کی آمد کی تعداد 6 لاکھ ہوئی۔ تیسرے مرحلے کا آغاز 1948 سے شروع ہوا اور تاحال جاری ہے۔ اس مرحلے میں اسرائیل کی تشکیل کے بعد یہودیوں کی فلسطین میں آمد میں مزید اضافہ ہوا اور اس مرحلے میں ان کی تعداد تقریباً 9 ملین ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔